وہ گہری نیند میں تھی جب کوئی آواز سیٹی کی طرح اس کی سماعت میں گونجی۔ کافی دیر بعد اس نے بھاری پپوٹے بمشکل اٹھائے اور اندھیرے میں جلتے بجھتے روشنی کے منبع کی طرف دیکھا۔ موبائل! بدقت اس نے بازو بڑھا کر بجتا ہوا موبائل اٹھایا۔ جیحان کالنگ! اس کی ساری نیند اڑ گئی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی اور کال پک کی۔ ساری ناراضگی رات کی خاموشی میں تحلیل ہو گئی تھی۔ جیحان! اس کی آواز ابھی بھی نیند سے بوجھل تھی۔ حیا! وہ دھیمی آواز میں کہتا ذرا رکا۔ کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، اور تم؟ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اس نے ریموٹ اٹھا کر اے سی آف کیا۔ کمرہ بہت ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ فائن، تم سو رہی تھیں؟ ہاں، اس وقت میں فٹ بال تو کھیلنے سے رہی۔ اس نے سوچا، ممی سو رہی ہیں؟ ظاہر ہے، اٹھاؤں انہیں؟ نہیں نہیں، ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا۔ ماموں ہیں یا ڈرائیور؟ وہ جیسے سوچ سوچ کر بول رہا تھا۔ نہیں، ابا اور اماں شام میں لاہور گئے ہیں۔ کوئی فوتگی ہو گئی تھی، صبح ہی آ جائیں گے۔ کیوں؟ وہ ایک دم چونکی۔ تم کہاں ہو؟ میں ایئرپورٹ پر ہوں اور مجھے گھر کا راستہ معلوم نہیں ہے۔ تم مجھے لینے آ سکتی ہو؟ اوہ ہاں، تم رکو، میں آ رہی ہوں۔ لحاف پھینک کر تیزی سے بستر سے اتری۔ منہ دھو کر عبایا پہن کر وہ چابی لیے خاموشی سے باہر نکل آئی۔ ڈرائیور ابا کے ساتھ گیا تھا، ویسے بھی وہ پارٹ ٹائم تھا، ایسے میں وہ خود جائے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی حل نہیں تھا۔ اسلام آباد کی خوبصورت صاف ستھری سڑکیں خالی پڑی تھیں، ابھی رات باقی تھی۔ اسٹریٹ پولز کی زرد روشنی سڑک کو جگمگا رہی تھی۔ ایئرپورٹ پر پہنچ کر اس نے جیحان کو کال کر کے آنے کا پیغام دیا۔ اس کا ترکی کا نمبر رومنگ پہ تھا۔ السلام علیکم۔ چند ہی منٹ بعد وہ دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھا، ایک چمڑے کا بھورا دستی بیگ اپنے قدموں میں رکھا اور سیٹ بیلٹ پہننے لگا۔ وعلیکم السلام۔ اگنیشن میں چابی گھماتے ہوئے حیا نے ذرا کی ذرا نگاہ پھیر کر اسے دیکھا۔ وہ سیاہ پینٹ پہ آدھے آستین والی گرے شرٹ پہنے ہوئے تھا، وہی ماتھے پر گرتے ذرا بکھرے بکھرے بال۔ ایئرپورٹ کی بتیاں اندھیرے میں اس کے چہرے کو نیم روشن کیے ہوئے تھیں۔ وہ اسے پہلے سے ذرا کمزور لگا۔ اسے ترکی سے آئے 1.5 ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا، مگر پھر بھی فرق واضح تھا۔ کار سڑک پر رواں تھی، دونوں خاموش تھے۔ آخری ملاقات کا تناؤ اور بوجھل پن ابھی درمیان میں حائل تھا۔ ممی اٹھی تو نہیں تھیں؟ نہیں، وہ ذرا دیر کو رکی۔ تم آئی کیوں نہیں؟ سب پوچھ رہے تھے۔ مصروف تھا۔ وہ گردن ذرا ترچھی کیے باہر ویران اندھیری سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی، کہنے کو جیسے کچھ نہیں تھا۔ کیا تم پہلے مجھے قبرستان لے جا سکتی ہو؟ حیا نے سر ہلا دیا۔ قبرستان گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، جلد ہی وہ پہنچ گئے۔ باہر نیلا سا اندھیرا چھایا تھا، سوالیہ نشان کی صورت بنے 7 بہن بھائی ستارے آسمان پہ چمک رہے تھے۔ پھوپھا کی قبر آپ کے دادا کی قبر کے ساتھ ہی ہے، حیا نے اسے بتایا۔ احاطے میں جیحان کے والد اور دادا کی قبریں داخلی دروازے کے ساتھ ہی ایک طرف تھیں۔ ایک درخت اس کے دادا کی قبر پر سایہ کر رہا تھا۔ وہ سینے پر بازو لپیٹے قبرستان کے دروازے پر ہی کھڑی ہو گئی۔ یہاں سے وہ جیحان کو بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ جیحان آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا دونوں قبروں کے پاس آیا، پھر دھیرے سے وہ سکندر شاہ کی قبر کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتا گیا۔ دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، اب وہ دعا مانگ رہا تھا۔ حیا اس کے عقب میں تھی، سو اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ دعا کے بعد وہ کافی دیر سر جھکائے ایک پنجے کے بل قبر پر بیٹھا رہا۔ انگلی سے وہ مٹی پر لکیریں کھینچ رہا تھا، پھر جب وہ اٹھا تو حیا جانے کے لیے پلٹ گئی۔ گھر آ کر وہ اندر داخل ہوا تو حیا نے آہستگی سے لاؤنج کا دروازہ بند کیا اور 2 انگلیوں سے نقاب نیچے کھینچتے ہوئے اتارا۔ تم آرام کر لو، میں اوپر کمرہ دکھاتی ہوں، وہ اجنبی سے انداز میں کہتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ جیحان خاموشی سے اس کے پیچھے اوپر آیا، دستی بیگ ہاتھ سے پکڑ کر کندھے پر ڈال رکھا تھا۔ حیا دروازے کی ایک طرف کھڑی ہو گئی، صاف ستھرا سا گیسٹ روم۔ کچھ کھاؤ گے؟ اس نے چوکھٹ پر کھڑے کسی رسمی میزبان کے لہجے میں پوچھا۔ جیحان نے بیگ بیڈ پر رکھا اور ساتھ بیٹھا۔ بس ایک کپ چائے۔ میرے سر میں درد ہے، وہ جھک کر جوگرز کے تسمے کھول رہا تھا۔ وہ الٹے قدموں واپس پلٹی، چند منٹ بعد جلدی جلدی چائے بنا کر لائی۔ وہ بیڈ پر نیم دراز آنکھوں پر بازو رکھے ہوئے تھا۔ چائے! اس نے کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا، وہ ہلا تک نہیں۔ جیحان! مگر وہ سو چکا تھا۔ حیا کی نگاہیں اس کے پاؤں پہ پھسلیں۔ جوگرز کے تسمے کھول چکا تھا، مگر اتارے نہیں۔ پتہ نہیں کیوں اسے ترس سا آیا، شاید وہ تھکا ہوا تھا، شاید بیمار تھا۔ اس نے اے سی آن کیا اور دروازہ بند کر کے باہر آ گئی۔ صبح وہ دیر سے اٹھی، لاؤنج میں آئی تو پھپھو اور فاطمہ چائے پی رہی تھیں۔ 11 بج چکے تھے۔ نور بانو، میرا ناشتہ!
نوری بانو کو پکار کر وہ ان کے پاس آ بیٹھی۔ فاطمہ لاہور والوں کا تذکرہ کر رہی تھیں۔ آپ لوگ کب آئے؟ صبح 8 بجے پہنچ گئے تھے، تم سو رہی تھی، فاطمہ مسکرا کر کہنے لگی۔ اچھا، جہان اٹھ گیا؟ حیا کی نگاہ سیڑھیوں کے اوپر پھسلی تو یوں ہی لبوں سے نکلا۔ وہ دونوں ایک دم اسے دیکھنے لگیں۔ جہان؟ وہ ایک دم سیدھی ہوئی۔ وہ صبح پہنچ گیا تھا، اوپر کمرے میں ہے، آپ کو نہیں پتہ چلا؟ نہیں، وہ آ گیا؟ سبین سکندر کے چہرے پر ایک دم چمک سی ابھری، خوشگوار سی حیرت۔ وہ باپ کے جنازے کے تیسرے دن پہنچ رہا ہے، مگر ادھر کوئی ناراضی نہیں۔ جی، میں دیکھتی ہوں۔ وہ خود ہی اٹھ آئی۔ اوپر اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو یکبختہ ہو چکا تھا۔ اے سی تب کا آن تھا۔ اس نے جلدی سے اے سی بند کیا اور پنکھا چلا دیا۔ جہان اسی حالت میں جوتوں سمیت لیٹا تھا، آنکھوں پر بازو رکھے۔ وہ شاید نیند میں بھی کسی کو اپنی آنکھیں نہیں پڑنے دیتا تھا۔ تپائی پر دھری چائے پرانی اور ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ سوچا اٹھا لے، پھر خیال آیا کہ رہنے دے، اس کو پتہ تو چلے کہ وہ اس کے لیے چائے لائی تھی۔ وہ دوپہر کے کھانے تک بھی نہیں اٹھا۔ پھپھو اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھیں، سو اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھیں۔ سپہر میں زہرا آ گئی۔ موسم اچھا تھا، دونوں نے شاپنگ پلان کر لی، مگر جب وہ عبایا پہن کر باہر آئی تو پھر سے ایکشن ری پلے شروع ہو گیا۔ تم نے عبایا کب سے لینا شروع کر دیا؟ وہی حیرت، سوال، تفتیش، تشویش۔ ایک لمبا اور جامع سا جواب دے کر بھی اسے لگا کہ زہرا غیر مطمئن ہے اور غیر آرام دہ بھی۔ شاپنگ کرتے، جوتے دیکھتے، کپڑے نکلواتے اور پھر آخر میں راحت بیکرز کے سامنے پارکنگ لاٹ میں بیٹھے اسکوپ کا سلش پیتے ہوئے زہرا بار بار ایک غیر آرام دہ نگاہ اس پر ڈالتی، جو پورے اعتماد سے عبایا اور نقاب میں بیٹھی سلش پی رہی تھی۔ یار، چہرے سے تو اتار دو۔